بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى في موضع آخر ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك صديق وشهيدان وقال ابن الدغنة يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحمة وتعين على نواب الحق تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی عز و شان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً
میرے آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک سلم تسلیماً کثیراً کثیرا۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے۔ حاضرین جمعہ، آیت کریمہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کی زندگی کے بعض پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین، ہم سب کا یہ ایمان و عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت کے بعد روئے زمین پر سب سے بہترین فضیلت والی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے محبوب اور سب سے افضل ہیں۔ حاضرین، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، پوچھا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، من الرجال یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب اور فضیلت والے کون ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے محترم حاضرین، کسی اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، ہذانی سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین، یہ دونوں اولین اور آخرین میں، اولین و آخرین میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار ہیں۔ انبیاء و رسل کو چھوڑ کر، انبیاء و رسل کی جماعت کو چھوڑ کر اولین و آخرین کے کہول کے یہ سردار ہیں۔ کون؟ فرمایا ابو بکر صدیق
اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ اور آپ کے جان نثار صحابہ ایک پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے، پہاڑ ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا، فرمانے لگے اسبت احد، اے پہاڑ احد رک جا، ساکن ہو جا، ٹھہر جا، ہلنا مت، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ، اس لیے کہ اب تیرے اوپر ایک نبی ہیں، وَإِنَّمَا عَلَيْكَ صدیق، تیرے اوپر صدیق کھڑے ہوئے ہیں، وہ شہیدان اور 2 شہداء ہیں، عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو بیان فرمایا. اور اسی طرح ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور چند اعمال کی طرف ابھار رہے تھے. اور اسی اثنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے لگے، جو جوڑے کی صورت میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا. جو آدمی نمازی ہوگا باب الصلاۃ کے دروازے سے اس کو پکارا جائے گا. جو آدمی جہاد میں اپنے آپ کو، اپنے مال کو لگایا ہوگا، باب الجہاد کے نام سے اس دروازے سے اس آدمی کو پکارا جائے گا. جو روزدار ہوگا باب الریان سے اس کو پکارا جائے گا. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے، تمام دروازوں سے اس کو بلایا جائے، تمام دروازوں سے ندا اس کی طرف آئے، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے بتائیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، نعم ارجو ان تکون منہم، ہاں وہ خوش نصیب ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ ان تمام دروازوں سے آپ کو بلایا جائے گا، آپ کو بلایا جائے گا. لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، ان تمام احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور افضلیت کی طرف اشارہ کیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو مانتے تھے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل قرار دیتے تھے. اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی محمد بن حنفیہ نے اپنے باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے میرے ابا جان، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل کس کو مانتے ہیں، سب سے زیادہ افضل کس کو گردانتے ہیں، سب سے زیادہ افضل محبوب کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی نگاہ میں، محمد کی نگاہ میں
صحابہ کی نگاہ میں روئے زمین پر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت کے بعد سب سے افضلیت کا مقام اگر کسی کو حاصل ہوا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنوں نے شہادت و اقرار پیش کیا، آئیے غیروں نے، غیر مسلمانوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو کس طرح گردانا اور کس طرح کی شہادت پیش کیا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی حالات کو دیکھ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابتدائی اسلام میں جو مکہ مکرمہ کے حالات تھے، مسلمانوں کو جن حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا، ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکایا اور پوچھنے لگا، اے ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں کوئی اہم سفر ہوتا ہے تو اس کی تیاریاں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں، تو ویسے ہی سفری حالات تھے، حبشہ کی طرف رخ تھا۔ ابن الدغنہ دیکھ کر کے حالات کو پہچان لیے، کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسری سرزمین کا ارادہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میری سرزمین میں مجھے عبادت کرنا مشکل ہو گیا ہے، چنانچہ میں آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے دوسری زمین کی طرف جانا چاہتا ہوں، دوسرے علاقے میں جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں آزادی کے ساتھ کر لوں گا، وہاں جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وعدہ دے کر کے پھر اپنی سرزمین کی طرف لے آیا۔ وعدے کے جو الفاظ تھے، آپ جیسی شخصیت نہ اس سرزمین سے نکلے گی اور نہ آپ جیسی شخصیت کو اس سرزمین سے نکالا جائے گا۔ آپ تنگ دستوں کا ہاتھ بٹانے والے، صلہ رحمی کرنے والے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والے، اور آپ حق کے راستوں میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے، ایسی شخصیت اس سرزمین سے نہیں جا سکتی۔ فوراً ابن الدغنہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچے اور ان تمام کو یہی نصیحت کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اس سرزمین سے نہ نکلے گی اور نہ ہی نکالی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسے عمدہ خصائل ہیں، ایسے عمدہ صفات ہیں، ایسے عمدہ صفات اور خصائل کے شخصیت کو اس سرزمین سے نہیں نکالا جا سکتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو خصائل، جو اوصاف غیر مسلموں نے آپ کی شہادت بیان کرتے ہوئے جو دیا، آئیے ہم ان کی زندگی کے عملی نمونے دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی کے عملی نمونے دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام اعمال خیر میں سبقت لے جانے والے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام اعمال میں سبقت لے جانے والے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، من اصبح منکم صائما، لوگوں تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا، میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تبع منکم اليوم جنازۃ، لوگو آج تم میں سے کون جنازے کی اتباع کیا اور تدفین تک اس کی کاروائی میں شریک رہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا، میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کون انسان ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من عاد منکم مریضا، آج کس نے بیمار کی عیادت کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں۔ میرے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے عبادات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے جو بھی سوال پوچھا جا رہا ہے، جو بھی بات رکھی جا رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہل ہو رہا ہے تمام امور میں کہ میں نے آج روزہ رکھا، میں نے آج جنازے کی اتباع کیا، میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا، میں نے آج ایک بیمار کی عیادت کیا۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جو خصائل، چار صفات، چار اوصاف جو بتائے گئے ہیں، اگر کسی آدمی میں یہ چار صفات متصف ہو جائیں وہ جنتی ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عملی نمونے سے جو آپ کا تمام اعمال خیر میں مسابقت کرنا، ہم پورے مسلمانوں کو یہ پیغام اور درس ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عملی نمونے کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عملی نمونے کو ہماری زندگیوں میں لاگو کر لیں، ہر قسم کے اعمال خیر میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی اعمال خیر میں مسابقت کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا، ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دو، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اعمال میں مسابقت کر لوں گا، اس عمل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پوچھا گیا آپ کیا لائے ہیں، آپ کیا لائے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اپنے گھر کا آدھا مال لایا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا گھر کا پورا مال لا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے دل میں یہ اعتراف کر لیا، اے عمر کبھی بھی تو ابو بکر صدیق سے مسابقت نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عملی نمونہ ہمیں تمام اعمال خیر میں آگے بڑھنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقوی و پرہیزگاری میں اعلیٰ نمونہ، اعلیٰ مثال اپنے آپ میں رکھتے تھے۔ اپنی زندگی میں تقوی و طہارت کو، تقوی و پرہیزگاری کو بہت ہی اچھے انداز میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کرتے تھے۔ اس کا مشہور واقعہ ہے
ایک مرتبہ ان کے غلام نے کچھ کھانے کی چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چیزوں کو لے کر کے نوش فرما لیا، کھا لیے، وہ چیزیں کھا لیے. وہ غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے، اے میرے آقا، کیا آپ جانتے ہیں یہ جو غذا میں لایا تھا کون سی کمائی تھی؟ یہ جو غذا میں لایا تھا کون سی کمائی تھی آپ جانتے ہیں؟ پھر جواب دیتے ہوئے اس نے کہا، زمانے جاہلیت میں نے کہانت کیا تھا، وہ بھی دھوکہ دے کر کے. کئی دنوں کے بعد اس نے یہ مال مجھے دیا تھا، اس کمائی کی غذا میں لے کر آ رہا تھا. جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنا، فوراً اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر کے خائے کرنے لگے، الٹی کرنے لگے. اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں تقوی اور طہارت کا کتنا پاس و لحاظ کرتے تھے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں چلا جاتا ہے، اس سے پرورش پانے والا جسم جہنم کی آگ کے لیے مناسب ہے. جہنم کی آگ کے لیے وہ جسم مناسب ہے. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ جو چیز انجانے میں پیٹ میں داخل ہو چکی تھی، میرے مسلمان بھائیوں، انتڑیوں میں کہیں بھی باقی نہ رہے، الٹی کر کے پوری چیز کو باہر نکال دیا. لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں پیغام، نصیحت، درس دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی قسم کی حرام کاری، کسی قسم کی حرام خوری ہماری زندگیوں میں نہ آئے. حرام کاری اور حرام خوری گرچہ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کا نام اونچا ہو، مگر رب العالمین کے دربار میں وہ جسم جہنم کے زیادہ مناسب ہوگا، جہنم کے زیادہ لائق ہوگا. تو لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو اس حرام خوری اور حرام کاری سے بچائیں. تقوی اور طہارت کی زندگی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے، اس زندگی کو اپنائیں. اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عفو و درگزر میں، معاف کرنے میں بڑے آگے تھے، عفو و درگزر میں بڑے آگے تھے. حاضرین، اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ماہانہ وظیفہ جاری کیا تھا. اپنی طرف سے ماہانہ اپنے مال سے اپنے غریب رشتہ داروں کو پیسے دیا کرتے تھے. ان میں سے آپ کے قریبی رشتہ دار مصطح بن اساسہ بھی تھے. اتفاق سے ہوا یہ کہ منافقوں نے امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی. نعوذ باللہ، بدکاری کی تہمت، بدکاری کی تہمت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے لگا دی. اب اس تہمت کے شکار میں بعض مسلمان بھی بہ نکلے، ان میں سے مصطح بھی تھے، ان میں سے مصطح بھی تھے. اب اس واقعے کی حوالے سے میرے مسلمان بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوا یہ اللہ تبارک و تعالی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان کر دیا آیتوں کی صورت میں. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جذبات میں آ کر کے واللہ لا انفق علی مستح شیئا ابدا ما قال لعائشہ کذا و کذا، کہنے لگے اللہ کی قسم اب اس کے بعد مستح کو جو میں وظیفہ جاری کیا تھا بند کر دیتا ہوں، اللہ کی قسم مستح کو کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ عائشہ کے متعلق اس نے فلاں فلاں بات کہی تھی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق آیت کا نزول فرما دیا لا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. جو بزرگ وسیع النظر اور کشادہ ظرافت والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی قسم نہ اٹھائیں. کن کو؟ جو یہ دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو اور ہجرت کرنے والوں کو. جو کوئی بھی اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو، ہجرت کرنے والوں کو اپنی ظرافت سے، اپنی کشادگی سے جو کچھ لوگ دیتے ہوں، وہ اس طرح کے معاملات کو سامنے رکھ کر کے قسم نہ اٹھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر فرما دیں. کیا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ لَكُمُ اللَّهُ، کیا تم پسند نہیں کرتے، کیا یہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما دے اور ان کو معاف فرما دے؟ اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بات سے پھر واپس ہو گئے. بلا واللہ یا ربنا، اے اللہ کیوں نہیں ہم تیری رحمت کے، تیری مغفرت کے محتاج ہیں، کیوں نہ ہم تیری رحمت اور تیری مغفرت کے سائے میں نہ آئے؟ چنانچہ مستح کو پھر بلایا اور کہا معاف کر دیتا ہوں، جو وظیفہ میں نے پہلے جاری کیا تھا وہ وظیفہ تمہیں میں جاری کر دیتا ہوں. لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جو یہ پہلو بعض معاملات میں ہمیں عفو و درگزر کا پیغام دیتا ہے، عفو و درگزر کا پیغام دیتا ہے. لہذا عفو و درگزر سے کام لیں. جیسے کہ مستح رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معافی کا اور درگزر کا پیمانہ لے کر کے ان کے ساتھ جو حسن سلوک جاری تھا وہ کام آگے بڑھاتے گئے. اور میرے مسلمان بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل انسان تھے، بڑے نرم دل انسان تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری ایام گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، لوگوں ابو بکر کو کہیں نماز پڑھائیں. صحابہ نے پوچھا آپ ہیں، آپ آ کر کے نماز پڑھائیں. میرا حکم ہے کہو ابو بکر سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کے نماز پڑھائیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان ابو بکر رقیق القلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رقیق القلب ہیں. فَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ، جب قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے ہیں تو
رونے کا غلبہ ان پر طاری ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو رونے کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو کہو ابو بکر صدیق سے وہی جا کر کے نماز پڑھائے. لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رقت قلب کے حوالے سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں نرمی کو پیدا کریں. یہ نرمی ہر چیز کی شان ہوتی ہے. لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عملی زندگی کے چند نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ان نمونوں کو ہم اپنے سامنے رکھ کر کے ہم اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، جو ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی معاون اور اصلاح کے لیے بڑے ہی مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جو عملی نمونے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عملی نمونوں پر اپنی زندگیوں کو سدھارنے اور ان نمونوں پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.